کے بہت سارے اسماء ہیں. یہ کنز ہے، کنز خزانے کو کہتے ہیں. تو سارے خزانے قرآن میں ہیں اور قرآن کے سارے خزانے سورہ فاتحہ میں ہیں. اس کا نام شفا بھی ہے، ہر مرض کا علاج اس میں موجود ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان سورہ فاتحہ سے علاج کرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے. اچھا، جس کو شفا ملتی وہاں سے بدلے میں وہ بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیتے. صحابہ کرام بکریاں لے تو آئے، سوچ میں پڑ گئے اب یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں. کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا سکھایا میں نے ہے تو اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو یہ صورت جو ہے شفا ہے، ہر مرض کے لیے یہ اس کو بطور شفا پڑھا جا سکتا ہے، دم کیا جا سکتا ہے. اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ جہان کتنے ہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا، کتنے ستارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کا مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید حکم ہوتا ہے کن ہو جا تو ایک اور ستارہ بن جاتا ہے، ہو جا ایک اور کہکشاں بن جاتی ہے. جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے جو کچھ دکھایا وہ ساری کائنات تھوڑا ہے. وہ تو بس جو پکچر کلیئر تھوڑی ہو سکتی تھی کر دی انہوں نے، لیکن کائنات کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو فرمایا وہ سارے عالمین کا رب ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. اچھا، رحمان و رحیم دونوں کا روٹ جو ہے نا وہ را ح میم رحم ہے. اللہ تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو فرق صرف اتنا ہے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ عام ہے اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ خاص ہے. آج صفت رحمان کی جلوہ گری ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں گنبد خضرا کے بوسے لیتی ہیں. مدینہ منورہ بھی اسی سے روشن ہو رہا ہے، مکہ معظمہ بھی روشن ہو رہا ہے. تو کیا دشمنوں کے دیس روشن نہیں ہو رہے؟ ہر جگہ روشنی پہنچ رہی. تو وہ رحمان ہے، اس کی رحمت ہر کسی کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن صفت رحیم ہوگی. جن کا اس پر ایمان تھا، اس کے نبیوں پر ایمان تھا، انہی پر وہ رحم فرمائے گا. وہ رحمان الرحیم ہے. وہ مالک کے روز جزا ہے. آج کا مالک نہیں ہے، آج کا بھی تو مالک ہے. آج بڑے بڑے انکار کر دیتے ہیں نا، نہیں بھی نہیں ہم تو نہیں مانتے اس کو. فرمایا روز جزا ہوگا نا تو پھر کوئی نہیں انکار کرے گا. آج سارے تو نہیں ہیں نا، اربوں خربوں دنیا سے چلے گئے اور اربوں خربوں ابھی آنے والے ہیں. اس لیے آج کے دن کی بات نہیں وہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے جس دن سارے موجود ہوں گے نا کسی کی مجال نہیں ہوگی. فرمائے گا لمن الملک اليوم، ہاں بھائی کون ہے آج بادشاہ؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا. خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. اس لیے خاص طور پر روز جزا کا یعنی قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا مالک وہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت جو ہے نا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور عبادت کے لیے مدد بھی اسی کی ہے. وہ مدد فرمائے تو ہی توفیق عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر آن اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس کے آگے دیکھیں فرمایا جا رہا ہم کو سیدھے راستے پر چلا. نماز پڑھتے ہوئے بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. نماز پڑھنے سے بہتر اور سیدھا راستہ کون ہوگا؟ پھر بھی ہر نماز میں کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پر چلا. کیا مطلب؟ کہ سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق دے. اور پھر آگے مزید وضاحت کر دی سیدھا راستہ ہے کیا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے، روزہ رکھنا سیدھا راستہ ہے، حج کرنا سیدھا راستہ ہے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر سارے مسئلے سلجھا دیے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟
فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. سیدھے راستے کی پہچان کرنی ہے نا تو انعام یافتہ لوگوں کو دیکھ لو، جو ان کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے. بڑی بولیاں بولنے والے ملیں گے لیکن تم نے دیکھنا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون ہے، تو وہ جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے. اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا انعام یافتہ لوگ کون؟ جس کو انعام ملے وہی انعام یافتہ. قرآن نے خود بیان کیا کہ انعام یافتہ کون ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے انعام یافتہ. پہلے نبیوں کا ذکر، پھر 3 صفات بیان ہوئی ولیوں کی، یعنی جو راستہ نبیوں ولیوں کا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. جن پر اللہ کا غضب ہوا اللہ ان کے راستے سے بھی بچائے اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچائے. اس سے آگے سورہ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ مکی اور سورہ بقرہ مدنی ہے. مکی اور مدنی میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر دہرا دوں. عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ مدنی. ایسا نہیں ہے. بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو مکہ شریف میں بھی نازل نہیں ہوئی، مدینہ شریف میں بھی نازل نہیں ہوئی، تو پھر ہم ان کو کیا کہیں گے؟ تو اس کی وضاحت سمپل سی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں آیتیں جہاں بھی نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. ہم فیصل آبادی ہیں نا، تو سرکار کریم علیہ السلام پہلے مکی تھے، تو جب حضور مکی تھے نا تو پھر جو نازل ہوئی اس کو حضور کی نسبت کی وجہ سے مکی کہا جائے گا، اور جب حضور مدنی ہو گئے تو پھر جو نازل ہوئی اس کو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مدنی کہا جائے گا. اچھا بقرہ گائے کو کہتے ہیں، قوف وہ نقطوں والا قوف، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے. تو آغاز میں ہی کہہ دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. بڑے سے بڑا رائٹر ہوتا ہے نا، وہ لکھ دیتا ہے شروع میں کہ میں نے لکھا تو بڑی احتیاط سے، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دینا، میں نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. یہ واحد کتاب ہے جس کے آغاز میں خالق فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. اس میں چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ لکھا، کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے الرسالہ. وہ رسالہ نہیں ہے کتاب لیکن اس کا نام ہے الرسالہ. تو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا مجھے ذرا پڑھ کر سناؤ، میں دیکھوں اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. اسٹوڈنٹ نے بتایا تو کافی ساری غلطیاں آپ نے کہی، یہ بھی ٹھیک کرو، یہ بھی ٹھیک کرو، یہ بھی ٹھیک. کہا پھر سناؤ، پھر اس نے سنایا، پھر غلطیاں نکالی، پھر سناؤ. وہ بار بار سناتا رہا، بار بار غلطیاں نکالتے اپنی لکھی ہوئی کتاب سے. پھر کہنے لگے یار چھوڑ دو اس کو. شافعی کی کتاب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو ہر غلطی سے پاک ہے. فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کی صفتیں بیان ہو گئی. یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب جو سے مراد صرف رزق نہیں ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو طاقت دی، فیصلہ کرنے کی قوت دی، آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز تھے، آپ کے پاس اچھی سوچ تھی، اختیار تھا، عزت تھی، کچھ بھی تھا آپ کے پاس، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. فرمایا جو ہم نے ان کو دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ان کا آخرت پر یقین ہے. تو یہ متقین کی صفات ہیں. اس سے آگے 2 آیتیں ہیں اس رکوع کے آخر میں، اور ان 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، مخصوص کافروں کا، اور پھر 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے. کافروں کے بارے میں 2 آیتیں، منافقوں کے بارے میں 13 آیتیں. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے بھی منکر ہوتا ہے، زبان سے بھی انکار ہی کرتا ہے.
یہ ہے کافر. اس کی پہچان مشکل نہیں, اس لیے صرف 2 آیتیں. ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں بھی ایمان ہے, زبان پر بھی ایمان ہے. اس کی بھی پہچان مشکل نہیں. لیکن جو منافق ہے وہ دل میں کفر ہے, زبان پر ایمان کا اظہار ہے, اوپر سے کہے گا میں تو ایمان والا ہوں, لیکن اندر سے کافر. اس کی پہچان بڑی مشکل ہے. مسلمانوں میں مل جائے گا, مکس ہو جائے گا, مسلمانوں جیسا حلیہ اپنا لے گا. 5th جنریشن وارفیئر میں کون لیڈ کر رہا ہے؟ یہ منافقین ہے. اب اس جنگ میں کیا ہوتا ہے, نہ تو آپ نے میزائل پھینکنا دشمن پر, نہ آپ کو کسی ویپن کی ضرورت نہیں, آپ کی ایئر فورس کو بھی جانے کی ضرورت نہیں. آپ نے انہی میں سے بندوں کو پکڑنا ہے اور ان کو کہنا بھئی یہ ہمارا ایجنڈا, تم نے اپنے لوگوں میں اس کو نافذ کرنا ہے, اپنے ہی لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنی ہے, اور جو تمہارا پروگرام ہے اس کے خلاف ہمارا پروگرام تم نے چلانا ہے. اب یہ کام کون کرتا ہے؟ منافقین کرتے. آپ ہی کی صفوں میں بیٹھ کر آپ ہی کو برا کہہ رہے ہوں گے, آپ ہی کے ملک میں رہ کر آپ ہی کے ملک کو جس آئیڈیا کی بنیاد پر, جس نظریہ کی بنیاد پر ملک کو بنائے گا اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے. آپ ہی کے ملک میں مسلمانوں والا نام رکھ کر اسلام کی مخالفت کر رہے ہوں گے, قرآن کی مخالفت کر رہے ہوں گے, حدیث کی مخالفت کر رہے ہوں گے. تو اس لیے منافقین کے بارے میں 13 آیتیں ہیں تاکہ منافقین کی پہچان ہو جائے. تو ان کو جب کہا گیا, اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا گیا نا کہ زمین میں فساد نہ کرو, تو انہوں نے کیا کہا؟ انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. منافقین کی ایک بات بیان ہو رہی, جب ان کو کہا جاتا بھئی تم فساد کرو, یہ غلط کام کرو, یہ تخریب کاری نہ کرو, یہ اپنی زبان میں میٹھے لفظوں کے بیچ میں جو تم گولیاں برساتے ہو لوگوں پر یہ نہ برساؤ, تو کہتے انما نحن مصلحون, ہم تو بھئی اصلاح کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہا بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. اچھا, جب ان سے کہا جاتا ایمان ایسے لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, جیسے صحابہ ایمان لائے, تو کہنے لگے کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ بھئی جو اتنی محبت کرتے ہیں, کریم آقا کلی کریں تو ہاتھوں پر پانی لے لیتے ہیں. یہ تو بخاری میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں نا, تو پانی جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا, صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے. تو کہنے لگا یہ تو بیوقوف ہے, اتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے, یہ تو بیوقوف ہے, تو ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں. اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا الا انہم ہم السفہاء, یہی ہیں بیوقوف. جو صحابہ کرام کے عشق اور محبت اور ان کی اتباع کے متعلق کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں, یہ خود بیوقوف ہیں. اچھا, پھر آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. اچھا, یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا حقیقتاً ان میں کوئی بھی بہرا گونگا اندھا نہیں تھا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی آنکھیں ہیں نا, تو آنکھوں کا کوئی مقصد ہے. اگر آنکھیں دیکھنے کے باوجود سب کچھ دکھ رہا ہے, اس کے باوجود بندہ نہیں مان رہا نا, تو پھر وہ اندھا ہے. پتہ ہے پھر بھی نہیں بول رہا تو وہ گونگا ہے. ہم نہیں کہتے جب کسی نے بتایا کہ جی اس نے یہ باتیں کہیں, تو ہم کہتے ہیں تو گونگا سی, تو بولیا کیوں نہیں اگوں, کہتے ہیں نا ہم. جیسے ہم محاورہ میں کسی کو کہتے ہیں اندھا ہے, تمہیں دکھ نہیں رہا. کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہوں آگے سے رسپانس نہ کر رہا, تو ہم کہتے ہیں کیا بہرے ہو, سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا جو حق کو دیکھ کر نہ مانے, سن کر نہ مانے اور سمجھ کر نہ اقرار کرے, وہ بہرا ہے, گونگا ہے, اندھا ہے. آنکھ والا کون ہے؟ وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے, وہی لب کے محو نعت کے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. وہ ہمارے فیصل آباد کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, نیازی صاحب نے. وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے تے تعریف لئی زباں, تے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. ایک صحابی کو پتا چلا, کھیت میں کام کر رہے تھے, بیٹے نے آ کے بتایا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. کہنے لگے سچ بول رہے ہو؟ کہا ہاں حضور کا وصال ہو گیا. کہنے لگے یا اللہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں, میری آنکھیں واپس لے لے. اگر حضور کا دیدار نہیں تو میں نے ان آنکھوں کو کرنا کیا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا اے حبیب جو تمہیں دیکھ کر نہیں مانتے, تیری حکمت سے لبریز باتیں سن کر پھر بھی نہیں مان رہے, اور سب کچھ جاننے کے باوجود حق کا اظہار نہیں کر رہے, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں.
اللہ اکبر۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہٰذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے سارا جہان کس لیے بنایا؟ انسان تیرے لیے بنایا، آسمان و زمین تمہارے لیے بنائے، بارش تمہارے لیے برسائی، رزق تمہارے لیے اگایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ شفیق قاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان سارا جہان میں نے تیرے لیے بنا دیا اور تجھے اپنے لیے بنایا، تو بس مجھے پوجنا، میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کہتے ہیں نا اے حبیب کہ یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں، اپنے پاس سے بیان کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ اچھا تم ایسا کرو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر تم بھی لے آؤ۔ قرآن نے یہ بھی کہا اس جیسا قرآن لاؤ، یہ بھی کہا 10 صورتیں لاؤ، اور یہاں پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے اپنے حمایتیوں کو اکٹھے کر لو اور ایک صورت بنا لو۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکو اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں تم ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکا، 10 صورتیں نہیں بنا سکا، ایک صورت نہیں بنا سکا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں نا، بین الاقوامی یونیورسٹیاں، وہ ہمارے دشمنوں کی ہیں، مسلمانوں کی نہیں، اسلام مخالفین کی ہیں، لیکن یہ سارے مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ یہ ہمارا بڑا ٹھوس ثبوت ہے، بہت سٹرونگ دلیل ہے ہماری کہ ہم حق پر ہیں، کہ قرآن نے کہا تھا تم سب مل کر ایک صورت بناؤ، اور ایک صورت بھی نہیں بنائی جا سکی۔ حالانکہ اس پر بڑی کوششیں ہوئی، کئی بار کوششیں ہوئیں، لیکن کسی کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اچھا، یہاں اس سے اگلے رکوع میں، بلکہ اسی رکوع کے آخر میں ایک بات فرمائی جا رہی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آئے، پھر گمراہ کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ قرآن جس ہستی پر اترا ہے اس کے دامن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن سمجھ تبھی آئے گا جب در مصطفیٰ پر آئیں گے، جب حضور کی بارگاہ چھوڑ دیں گے تو پھر قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے آگے بھی ارشاد ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے ساری چیزیں تو ہمارے نفع کے لیے پیدا کی، پھر یہ کیوں ابھی یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ تو بھئی بنیادی طور پر تو ساری چیزیں حلال ہی ہیں، جس کے لیے ممانعت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، جس کے لیے ممانعت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تو سب کچھ جائز ہے، صرف وہ حرام ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے جس سے منع کیا گیا، جس سے منع نہیں کیا گیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے جائز ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، سجدے کی وجہ کیا ہوئی، کب سجدہ کیا؟ جب فرشتوں کا عجز ظاہر ہوا،
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہاں بھائی بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، کیا ان کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت ثابت ہوئی فرشتوں پر، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی عظمت علم کے ساتھ ہے، ہم علم سے کتنا دور ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ جو آقا کے قلب اطہر پر اترا وہ تھا اقرا، پڑھ۔ پہلا حکم، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ ہمارا جو بہترین دور ہے نا، وہ وہی دور ہے جب ہم پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ جب ہم نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے عزتوں کو چھین لیا اور ہمیں ذلتوں میں مبتلا کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، یہ نہیں کہنا چاہیے گناہ ہوا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کہنا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ لغزش ہے۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان سے بھول ہوئی۔ فَنَسِيَ، وہ بھول گئے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا کہ ان سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، یہ ہماری اپنی غلطی نکل آئی۔ تمام انبیاء گناہ سے معصوم ہیں، کسی نبی کو گناہ گار نہیں ماننا چاہیے۔ اب بھول ہو گئی، چونکہ منصب بڑا تھا نا، مقام بڑا تھا، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو مقام بہت بڑا تھا، اس لیے بھول پر بھی روئے جا رہے ہیں، معافیاں مانگے جا رہے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کلمات ان کو القاء کر دیے، وہ کلمات زبان پر لائے تو اللہ نے معاف فرما دیا، توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کہنے لگے یا اللہ میں محمد کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کرم کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ یا اللہ جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا عرش کے کونے پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا، تو میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس نہ کرو۔ دیکھیں جو حق اور باطل کو مکس کرتا ہے نا، وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو پتہ ہے جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تو آپ تو پہچانتے ہیں اس کو، ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن جو بندہ 50 سچ بولے اور بیچ میں ایک جھوٹ بول دے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو حق بات میں باطل کو مکس کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان پہچان ہی نہیں سکتا باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد کرنا کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے ماننا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہم پر انعام فرمایا، کرم فرمایا۔ بنی اسرائیل کے کافی سارے واقعات ہیں سورہ بقرہ میں، چونکہ یہ حضور اسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کثرت تھی، بنی اسرائیل تھے نا، ان کی کثرت تھی، تو ان کے متعلق زیادہ واقعات مدنی صورتوں میں آپ کو ملیں گے۔ ان کے کافی سارے واقعات ہیں، ان میں ایک اہم ترین تو یہ ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے طور پر، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب آپ واپس آئے، توبہ کے لیے حکم ہوا کہ توبہ ایسے قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ اپنی گردنوں کو کٹوائیں۔ اب وہ اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، گردن آگے کرتے ہیں، ان کے اپنے عزیز رشتہ دار گردنوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی لیکن اس برائی کو روکا بھی نہیں تھا، ان کو بھی سزا مل رہی کہ چلو اپنے ان کو کاٹو، ان کی گردنوں کو۔ ہزاروں لوگوں کی گردنیں کٹیں۔ وہ گردنیں کٹوا رہے تھے کہ ہم نے شرک کیا ہے، آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، یہیں پر عذاب ہو جائے، یہیں پر سزا مل جائے۔ ہزاروں لوگوں کی گردنیں کٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، لیکن ہزاروں گردنیں کٹنے کے بعد۔ اے حضور کے غلاموں، تم اپنے نصیب پر ناز کرو، سچے دل سے ایک بار معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ گردنیں کٹوانے کا حکم نہیں ہے، انگلی بھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے، بس سچے دل سے آ جاؤ۔
بلکہ اتنا وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے پھر ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو جب پیاس لگی، پانی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے پانی مانگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پر ضرب لگائی، وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے اور ساری قوم سیراب ہو گئی۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے جن کو پتھروں میں سے، پہاڑوں میں سے پانی جاری ہوا، وہ سیراب ہوئے۔ لیکن جب حضور کے غلاموں کو پیاس لگی، اللہ اکبر، حضرت جابر کہتے ہیں، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا حضور پانی نہیں ہے، تو آپ نے پیالہ منگوایا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں، تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اتنا پانی نکلا، سارے لشکر نے پانی پی لیا اور پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اونٹوں نے، جانوروں نے پانی پی لیا۔ کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا تھے تو 1500، لیکن پانی اتنا تھا 1,00,000 بھی ہوتے تو کم نہ ہوتا۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعات جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ، وہ گائے کا واقعہ ہوا۔ یہ کہ ایک شخص نے اپنے کزن کو قتل کر دیا۔ اب اس کزن کا کوئی اور وارث نہیں تھا، یہی وارث بنتا تھا۔ اس نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے۔ مارنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی اور کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا جی میرا کزن کو ان لوگوں نے مار دیا، جن کے گھر کے باہر وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا، وہ کہنے لگے جی ہم نے تو مارا نہیں، ہم تو صبح اٹھے اور دیکھا باہر لاش پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے پاس قتل کا مقدمہ لے کر آئے اور آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں والا کام کروں، اتنا اہم مسئلہ ہے، میں کیوں مذاق کروں گا تمہارا؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں گائے ذبح کرنی ہوگی۔ اب انہوں نے گائے کو ذبح کیا، یہ طویل واقعہ ہے۔ اچھا، گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب وہ گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے جسم کو مارا گیا، وہ اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ اب وہ کئی دنوں سے وہ بندہ فوت ہو چکا تھا جو قتل ہوا تھا، کئی دنوں کے بعد اس کی لاش کی کیا کیفیت ہوگی یہ الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی اس مری ہوئی ذبح کی ہوئی گائے کا ٹکڑا اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہو کے بتایا یہ جو میرا وکیل بنا ہوا ہے نا، اسی نے تو مجھے قتل کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، اور یہاں سے یہ دلیل مل گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر مردہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے زندہ کر سکتا ہے مرے ہوئے کو، تو اے انسان تیرے مرنے کے بعد تجھے تیری خاک سے اٹھا کر بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ واقعہ سارا ہوا، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل نرم ہو جاتے، ان کے دل نرم ہو جاتے نا۔ جب کوئی اس طرح کی چیز انسان دیکھتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور حق بات جلدی قبول کر لیتا ہے، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوئے، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ جو پتھر ہوتا ہے نا، پتھر کی سختی ظاہر ہے دل میں تو نہیں آتی، اگر کسی کا دل واقعی حقیقتاً پتھر کی طرح سخت ہو جائے تو پھر وہ تو فوراً مر جائے، وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو دل تو ایک سافٹ پیس ہے نا ہماری باڈی کا، تو یہ بطور محاورہ کہا گیا ہے کہ جس طرح پتھر کے اندر فیلنگز نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، ایسے تمہارے دل ہوئے پڑے۔ اچھا، جہاں پتھروں کی بات ہے، پتھر ایک ٹھوس جسم ہے نا، تو محبت نرمی مانگتی ہے نا۔ اقبال نے کہا تھا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک کابگینوں میں۔ تو پتھر ایک استعارہ ہے کہ اس میں محبت نہیں، کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر جاتے ہیں، کہتے ہیں ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ شان دیکھو اپنے نبی کی کہ پتھر میں محبت نہیں اور پورا پہاڑ ہے حضور سے محبت کر رہا ہے، حضور اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو گنتی کے چند دن ہمیں چھوئے گی بس، اس کے علاوہ آگ ہمیں ٹچ نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ ان سے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اگر تو وعدہ کیا تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اگر وعدہ نہیں ہے تو پھر تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگر تم اللہ کے پیارے ہو پھر تو ایک دن بھی تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، چند دن کیوں چھوئے؟ پیارے کو تو بندہ کوئی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کسی غلط فہمی میں، خوش گمانی میں نہ رہیں کہ عمل کریں نہ کریں جنت مل جائے گی۔ جنت کا راستہ تکلیفوں والا ہے۔ اللہ کے پیارے لوگ جو ہیں نا وہ انبیاء ہیں، انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں، اور ان پیاروں میں سب سے پیارے امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ تو جنت کا راستہ اس میں تکالیف ہے، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اس کو پھر ان تکلیفوں میں بھی لذت آنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس سے آگے ایک بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو سب سے لیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، اور اسی کی تاکید ہمارے لیے بھی کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کتاب کو مانو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا، پہاڑ ان کے اوپر آ گیا۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور پہاڑ طور کو تم پر اٹھایا اور فرمایا جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا۔ پہاڑ جب اوپر آیا نا، اب نیچے مر رہے تھے، کہنے لگا ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم نے مانا، ہم ایمان لائے، اور اندر سے کیا کریں؟ نہیں جی ہم نے تو نہیں مانا۔ یا پہاڑ جب پیچھے ہٹا تو پھر وہ منکر ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ جب مشکل سر پہ پڑے اس وقت بندہ کہے میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی بات کروں گا، جیسے ہی مشکل ہٹے تو پھر سب کچھ بھول جائے۔ ایمان والے کی کیا شان ہے؟ تنگی میں بھی اللہ کی عبادت کرے، راحت میں بھی اللہ کی عبادت کرے، مشکلوں میں بھی عبادت کرے، آسانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس سے اگلے رکوع میں ذکر ہے جادو کے متعلق کہ جادو حرام ہے، جن لوگوں نے کیا ان پر کو پھر سزا ملی، ان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن ان کا رد کر رہا ہے، نہیں، وہ جادو کے زور پر حکومت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور وہاں پر شیطان نے جادو کو فروغ دیا تھا، اور جادو جو ان لوگوں کے پاس آیا تھا بطور آزمائش آیا تھا۔ تو کبھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بطور آزمائش آتی ہیں کہ ہم چاہیں تو اس کو اپنا سکتے ہیں، لیکن اپنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے ہی نہ بینا، اس کو آپ کہیں یار اس بندے نے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا دیکھا، کوئی حرام کام اس نے دیکھا نہیں، تو کیا اس کا کمال ہے؟ یہ تو اس کی معذوری ہے۔ کمال تو اس کا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں، جوانی ہے، امنگیں ہیں دل میں، اور نفس و شیطان اس کو بہکا رہا ہے کہ تو برائی دیکھ، پھر بھی کہتا نہیں بھی میرے رب نے نگاہیں جھکانے کا کہا ہے۔ مزہ تو اس کا ہے نا بھائی۔ تو کبھی کبھی انسان کی دست درست میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، انسان چاہے آسانی سے پکڑ لے، لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برے وقت سے بچائے۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کو بات ارشاد فرماتے، اگر صحابہ کو سمجھ نہ لگتی تو وہ کہتے حضور اس کو دہرا دیں، ریپیٹ کر دیں، تو حضور دہرا دیتے۔ اب وہ جو لفظ بولتے تھے وہ ہوتا تھا راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، تو حضور دہرا دیتے۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ بے ادبی والا تھا۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم بھی جائیں گے، جا کے نا دل میں وہ معنی رکھ کر ہم بھی راعنا کہیں گے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے راعنا نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ، وقول انظرنا، تم کہو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ کرام پھر یہی کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ ذو معنی لفظ
جس کا کوئی غلط معنی نکلتا ہو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں بولنا. لفظ ادب والا ہے لیکن کوئی بے ادبی والا معنی رکھ رہا ہے تو نہ بولو. تو جب ادب والا لفظ بے ادبی کے احتمال کے ساتھ بولنے سے منع کر دیا گیا تو جس لفظ میں ہو ہی بے ادبی وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں پر بڑے ادب سے بولنا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا اور کچھ لوگ نا مسجد نبوی میں اونچی آواز میں دو بندے باتیں کر رہے تھے. آپ نے چھوٹا سا کنکر مارا، اشارے سے بلایا پاس. آپ کہاں سے آئے؟ جی ہم وہ فلاں شہر سے ہیں. اور میں اچھا، اگر مدینہ شریف کے ہوتے نا تمہیں درے مارتا. تمہیں پتہ نہیں حضور کی بارگاہ ہے، حضور کی مسجد اور اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو. اپنی آواز دھیمی رکھو، لہجہ آہستہ رکھو. ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا جب تم مواجہ شریف پر حاضری کے لیے جاؤ نا تو تمہاری وجہ سے وہ جو شرطا کھڑا نا وہ شور نہ مچائے. وہ اگر ادب نہیں کر رہا تو تمہیں تو پتہ ہے نا ادب کا، تو تمہاری وجہ سے اس کو سیٹی نہ بجانی پڑے، تالی نہ بجانی پڑے. حاضری دو، جتنی حاضریاں دے کے نکل جاؤ تاکہ تیری وجہ سے وہاں شور نہ ہو. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے. اسی طرح یہود کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے چاہا کہ وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. اہل کتاب ایمان والوں سے حسد کرتے ہیں اور اس حسد کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسجد کا سکون برباد ہو، مسجد کی رونق کم ہو. ہاں ایمان والے کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ مسجد کی رونق کو بڑھانے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہی کرتا رہے. پھر آگے ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. تم جو مرضی پاپڑ بیل لو وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. وہ تمہیں اگر کسی وہ گرے لسٹ میں ڈالیں گے نا تو تم سے راضی نہیں ہوں گے. کچھ بھی کر لو وہ راضی نہیں ہوں گے. تم یہ سمجھو کہ وہ ہم سے کبھی راضی ہوں گے، نہیں. قرآن نے بتا دیا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں آ جاؤ، ان کی اتباع کر لو. انہیں تمہاری نمازوں سے پرابلم نہیں ہے. اسلام کا جو طرز زندگی ہے، جو نظام حیات ہے، یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس کو وہ برداشت نہیں کریں گے. لہٰذا تم اگر ظاہری طور پر جتنے مرضی نیک بنو، اگر نظام زندگی میں تم ان کو کاپی کرتے رہو گے تو انہیں تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جہاں تم اسلام کو نافذ کرو گے وہ تم سے لڑیں گے اور تمہارے ساتھ اختلاف کریں گے. اس سے آگے بڑی اہم آیت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مکہ شریف میں حضور کے ساتھ حاضر ہیں حرم شریف میں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ شریف تعمیر کیا. تو حضور اگر اجازت ہو تو ہم اس کے پاس نماز پڑھیں. یہ فاروق اعظم نے کہا. امام بخاری نے اس کو ابواب التفسیر میں لکھا ہے بخاری شریف میں. نبی پاک علیہ السلام خاموش ہوئے تو یہ آیت کا حصہ نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. حضور کہہ سکتے تھے بھئی جب حرم میں آ گئے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اب کہیں بھی پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو. حضور خاموش سے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرے خلیل کے نقش قدم کے قریب جانا چاہتے ہیں، ان کو کہو کہ جاؤ. خلیل کے نقش قدم میں اتنی برکتیں ہیں تو حبیب کے نقش قدم میں کیا برکتیں ہیں. جہاں خلیل کے پیروں سے مس ہونے والا پتھر اتنا اہم ہے کہ اس کے پاس جا کے رب کی عبادت کرو گے تو ثواب زیادہ ہے. جہاں اللہ کا حبیب موجود ہے وہاں کتنی عظمتیں موجود ہیں. سبحان اللہ. پھر یہیں پر ذکر ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا. جب انہوں نے کعبہ شریف کو تعمیر کر لیا تو دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا. دونوں باپ بیٹے نے، دونوں نبی ہیں.
تو اب دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ شانوں والا رسول ان میں بھیج دے. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں وہ شانوں والا رسول، یعنی کون؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. سبحان اللہ، یہ وہ دعا ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. پھر اس سے آگے ذکر ہو رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. عیسائی جو تھے نا، یہ جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو اس کو ایک خاص رنگ میں اس کو غسل کرواتے اور کہتے بس یہ اس کو نا ہم نے عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا. زعفرانی کلر میں اس کو غسل کروا کے کہتے تھے ہم نے اس کو اب اپنے رنگ میں رنگ دیا، اب یہ عیسائی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیں ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایک رنگ ہوتا ہے ظاہری رنگ جو ہمارے کپڑوں کا کلر جیسے ہوتا ہے، ایک یہ رنگ ہوتا ہے، اور ایک رنگ اور بھی ہوتا ہے. یار کدھر رنگ چ رنگیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ تھا تو نہیں ایسا، اس کو دوست ایسے مل گئے ان کے رنگ میں رنگ گیا، اس کی عادتیں ان جیسی ہو گئیں، اس کے انداز ان جیسے ہو گئے. اچھا پہلے تو چہرے پر سنت رسول نہیں تھے، اب داڑھی شی بھی رکھ لی، یا لباس بھی بڑا سنت کے مطابق ہو گیا، نگاہوں میں حیا بھی بڑی آ گئی. یہ رنگ کہاں سے چڑھا؟ عادتیں اپنانا، کسی کے جیسے ہونا، اس کو بھی رنگ کہا جاتا ہے. اور یہاں اس سے مراد وہی ہے ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. یہ رنگ کون سا ہے؟ یہ وہی رنگ ہے جو مصطفیٰ کا رنگ ہے، جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہے. اور شاید آپ نے امیر خسرو کا کوئی کلام ایسا سنا ہو، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کپڑے کا کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا تھا، یعنی جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا دیں، جیسے آپ کریم آقا سے محبت کرتے ہیں مجھے بھی ویسا غلام بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.